اور ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ اکثر خواتین کو لیکوریا کا مسئلہ رہتا ہے اور وہ اس میں نماز میں پریشان ہوتی ہیں۔ پیچھے ہم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث پڑھی تھی کہ میں نبی پاک کے لباس سے بھی اس اثر کو اس کو دھو دیا کرتی تھی، اور وہ دھلے ہوئے کا نشان بھی باقی ہوتا تھا اور آپ اس میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ خواتین کو اگر کسی کو ایسا مسئلہ ہو لیکوریا وغیرہ کا تو نماز کے وقت میں وہ اگر ان کے لیے ممکن ہے اس حصے کو رگڑ کے صاف کر سکیں تو رگڑ دیں، خشک ہے، لیکن اگر دھونا گیلا ہے تر ہو تو اس کو دھو دیا جائے نماز کے وقت میں، اور اس سے چونکہ وضو جو ہے وہ ناقص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو البتہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ذریعے نبی پاک سے یہی مسئلہ دریافت کروایا تھا کہ اگر کسی مرد کو یہ مسئلہ یعنی ایسے کا رہتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ کسی کے ذریعے بھی پوچھا جا سکتا۔ انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہر نماز کے لیے وہ تازہ وضو کر لیں۔ تو خواتین کو بھی اگر ایسا مسئلہ ہے اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ صرف وضو کرنا لازم ٹھہرتا ہے۔ البتہ ایک بار وہ وضو کر کے بیٹھ گئی ہیں اور پھر نماز پڑھی، یہ ہم نے شاید پہلے بھی بات کی تھی، تو نماز جیسے فجر پڑھ لی یا اشراق پڑھ کے اٹھنا چاہ رہی ہیں تو وہ پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی وقت میں یعنی اس کو ایک ہی نماز شمار کیا جائے گا۔ فجر کے بعد سے اشراق تک وہ بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، باقی ہر نماز کے لیے انہیں تازہ وضو کرنا ہوگا چونکہ وہ اٹھ کے ادھر ادھر چل پھر رہی ہیں۔ تو اس میں وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک سے اگلی نماز تک بیٹھے ہوئے انتظار میں تو ایسے ہی ہیں گویا آپ نماز میں ہیں، اس حدیث کی وجہ سے یعنی اس کو نماز میں ہی شمار کرتے ہوئے وہ خاتون جو ہے وہ اشراق پڑھ کے وہاں سے اٹھ سکتی ہیں۔ اللہ